اس کا چوتھا باب 1 سے 18 آیت مبارکہ تک۔ نبوکت نصر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روح زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزون ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکار کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں۔ اس کی ملکت ابدی ملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت ہے۔ میں نبوکت نصر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا، اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ چنانچہ ساحر اور نجومی اور قدسی اور فالگیر حاضر ہوئے، اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا بھی نام ہے۔ اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، اے بیلتشزر، ساحروں کے سردار، چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے، اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں، اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی، میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے۔ وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا، اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی، اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراواں تھا، اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے، اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ایک قدسی آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے، بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے، اور اس پر 7 دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلہ سے ہے، اور یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی ملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکت نصر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اے بیلتشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے، کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔